بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین کی خاطر حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا اور پھر دونوں کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ انہیں آزادی دی گئی کہ جنت میں جہاں چاہیں جائیں اور جو چاہیں کھائیں، مگر ان کے لیے ایک آزمائش مقرر فرما دی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے، پھر ہم نے آدم سے کہا، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں با فراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ شیطان چونکہ اس وقت جنت میں نہیں تھا تو وہ جنت میں جانے کا سوچنے لگا کہ کسی طرح ان دونوں کو بھی جنت سے نکلوا دے۔ تاریخ طبری میں علامہ ابن جریر طبری علیہ رحمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ جب ابلیس پر لعنت کر کے اسے جنت سے نکال پھینکا گیا تو اس نے چھپ کر دوبارہ جنت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ان دونوں انسانوں کے پاس جائے اور انہیں بہلا پھسلا کر جنت سے نکال دے۔ پس اس نے جیسے ہی جنت میں داخل ہونے کی کوشش کی تو فرشتوں نے اسے روک لیا، تاہم وہ ایک سانپ کے پاس آیا۔ سانپ اس وقت 4 ٹانگوں والے جانور کی شکل میں تھا اور قد اس کا اونٹ کے برابر تھا۔ ابلیس نے سانپ سے کہا، مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے جاؤ۔ سانپ نے اس کی بات مان لی اور یوں محافظ فرشتوں کے پاس سے گزر گیا، مگر انہیں خبر نہ ہوئی، کیونکہ مشیت الہی یہی تھی شیطان آدم و حوا تک پہنچے۔ شیطان نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے حضرت آدم علیہ السلام سے بات کی، مگر آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ پھر وہ سانپ کے منہ سے باہر نکلا اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہاری ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کا پھل کھانے سے تم اللہ تعالیٰ کی طرح بادشاہ ہو جاؤ گے اور ابدی حیات پالو گے اور نہ ہی تمہیں موت آئے گی؟ ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ طبری فرماتے ہیں، ابلیس کی یہ تمام حرکت اس لیے تھی کہ ان کے جسموں سے جنت کا لباس اتر جائے اور ان کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ حوا آگے بڑھی اور پھل لے کر کھا لیا اور کہنے لگیں، اے آدم، تم بھی لو اور کھا لو، دیکھو میں نے کھایا ہے، مجھے کچھ نقصان نہیں ہوا۔ اس پر آدم علیہ السلام نے بھی پھل لیا اور کھا لیا۔ جیسے ہی آپ نے کھایا تو دونوں کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے اور مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ حضرت وہب بن منبع سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم، تم کہاں ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں یہاں ہوں۔ فرمایا، باہر کیوں نہیں نکلتے؟ عرض کی، میں تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا، اس پر لعنت پیدا کر دی گئی ہے، اب اس کے پھل کانٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ نیز فرمایا کہ اس وقت جنت میں کیکر اور بیر کے درخت سے بڑھ کر کوئی درخت افضل نہ تھا۔ پھر حکم ہوا، اے حوا، تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، لہٰذا حمل کا زمانہ تمہارے لیے بطور سزا مقرر کیا گیا اور اس میں تم بڑی مشقت اور تکالیف اٹھاؤ گی، اور جب وضع حمل کا وقت ہوگا تو تم درد کی شدت سے اپنے آپ کو موت کے دہانہ پر پاؤ گی۔ اور پھر سانپ سے فرمایا، تم نے ابلیس لعین کو اپنے پیٹ میں داخل کیا، جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، تجھ پر بھی لعنت ہو۔ تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جائیں گی اور تیری خوراک مٹی ہوگی، تجھ میں اولاد آدم میں دشمنی ہوگی، جہاں بھی تو انہیں نظر آئے گا وہ تیرا سر اپنی ایڑیوں سے کچلیں گے، اور جہاں وہ تجھے دکھائی دیں گے تو اپنے جبڑوں سے انہیں ڈسے گا۔ امام طبری نے ہی محمد بن قیس سے روایت نقل کی ہے کہ جب حوا نے درخت کا پھل کاٹا تو درخت سے خون بہنے لگا، دونوں کے جسموں سے جنت کا لباس اتر گیا اور برہنہ حالت میں خود کو چھپاتے پھر رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور حوا سے فرمایا، اے حوا، جس طرح تم نے اس درخت کو خون آلود کیا ہے، تم بھی ہر مہینہ خون آلود ہو جاؤ گی۔ اور ابن زید کی روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت حوا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو ہر مہینے 1 مرتبہ خون آلود کروں، جیسا کہ اس نے درخت کو خون آلود کیا ہے، اور میں اسے کم عقل رکھوں گا،
حالانکہ میں نے اسے متحمل مزاج اور بردبار پیدا کیا تھا، اور یہ زمانہ حمل اور وضع حمل میں نہایت مشقت، تکلیف اور دکھ سہے گی، حالانکہ میں نے اس کا زمانہ حمل اور وضع حمل بالکل آسان رکھا تھا۔ ابن زید مزید کہتے ہیں کہ اگر یہ امتحان پیش نہ آتا تو دنیا بھر کی عورتیں ایسی ہوتیں کہ نہ انہیں حیض آتا، نہ ہی دوران حمل اور زچگی کے وقت انہیں تکلیف سے واسطہ پڑتا، نیز ان کا مزاج بھی بردبار ہوتا۔ سانپ سے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، سانپ کو جہاں پاؤ مار دو، اور اللہ کے دشمن ابلیس کو اس کی ذمہ داری کے وعدہ میں جھوٹا ثابت کر دو، کیونکہ شیطان نے سانپ سے کہا تھا کہ اگر تم مجھے جنت میں پہنچا دو تو میں تجھے بنی آدم سے بچانے اور تیری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں شیطان لعین کے شر سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔